کہ اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ذلت ٹھہرا دی ہے، رکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، دے دی ہے، اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی. کیوں؟ یہ اللہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے. یہ اللہ میں یہاں کہہ رہے ہیں وہ نافرمانی کرتے تھے اور وکانو یعتدون، اور حد سے نکلنے والے. آیت نمبر 60 وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. وَإِذْ، اور یاد کرو، استسقا، جب تم نے پانی پوچھا، موسیٰ سے، لقومه، اپنی قوم کے لیے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ نے پانی پوچھا اپنی قوم کے لیے. فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضْرِب، مارو، بِعَصَاكَ، اپنے عصا سے، الحجر، پتھر پر. اس کا ہلکا سا بیک گراؤنڈ اگر لیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے دیے تھے، جیسے کہ وہ اپنا رائٹ ہینڈ اپنے بغل میں رکھ کر نکالتے تو اتنا روشن ہو جاتا کہ سورج سے زیادہ روشنی اس ہاتھ پر جو ہے نظر آتی. عصا اللہ نے دیا تھا، تو وہ عصا پانی پر مارتے تو پانی ٹکڑے ہو جا رہا ہے، پھینک رہے ہیں تو سانپ بن جا رہا ہے. اسی طرح اللہ نے ایک جو ہے پتھر حضرت موسیٰ کو دیا تھا، تو ان کو وہ ملا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام سے. بنی اسرائیل، یہ ساری نسل ہے حضرت یعقوب کی. بنی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام. تو ان کے پاس پتھر تھا، یہ لوگ جب بھی ٹریول کرتے تو یہ پتھر کو جو ہے اپنے ساتھ لے جاتے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر لکڑی مارو تو اس سے چشمے پھوٹے، 12 چشمے، جیسے یہاں قرآن میں ہے فنفجرت، پس پھوٹ پڑے، منہ، اس سے، 12 عینا، 12 چشمے، 12 12 عینا چشمے. قد علم کل اناس مشربہم، اس میں سے ہر ایک قبیلے والے نے جان لیا ان کے پینے کی جگہ کو. 12 قبیلے تھے ان کے ساتھ. حضرت یعقوب کے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کی 12 نسلیں، 12 قبیلوں میں یہ ڈیوائیڈڈ تھے، اور یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے. اور 12 چشمے پھوٹ پڑے پتھر سے، تو ہر ایک قبیلے نے پہچان لیا کہ ہماری پینے کی جگہ کہاں سے ہے، تو وہ اسی روٹین کو جو ہے فالو کرتے. کلوا واشربوا من رزق اللہ، اگین اللہ ریمائنڈ کرا رہے ہیں، کھاؤ پیو من رزق اللہ، اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا، اور حد سے مت گزرو، ولا تعثوا فی الارض، زمین میں حد سے مت گزرو، مفسدین، فساد مچانے والے بن کر. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، یہ سارا ملنے کے بعد ابھی بار بار جو ہم کو بتا رہے تھے کہ انہوں نے افضل چیزوں کو چھوڑ کر دنیاوی چیزوں کو ترجیح دینا شروع کیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب کہا تم نے موسیٰ سے، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، کہ ہرگز ہم کو صبر نہیں آئے گا ایک کھانے پر. فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ، گزارش کریے، دعا مانگیے اپنے رب سے، یخرج لنا، نکالے وہ ہمارے لیے، مما تنبت الارض، اس چیزوں میں سے جو زمین نکالتی ہے، من بقلھا، جیسے ہربس، ٹھیک ہے، جیسے ہربس یعنی ہماری جو ہے ہربس کو کیسے بولیں گے ہارون بھائی؟ سبزیاں، سبزی وغیرہ، ہاں، جی، ویجیز. ایگزیکٹلی. وقثائھا، اور کوکمبر، ککڑی وغیرہ، وفومھا، گارلک، وعدسھا، لینٹلز، وبصلھا، اینڈ آنینز. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مانگنے لگے. قال، تو موسیٰ نے کہا، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم چاہتے ہو بدلنا ادنا چیز کو اعلیٰ چیز سے جو تمہارے لیے بہتر ہے. اہبطوا مصرا، جاؤ ایک شہر، فإن لکم ما سألتم، پس تم کو مل جائے گا جو تم اس میں چاہ رہے ہو. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور مار دی اللہ نے ان کے اوپر ذلت اور غریبی کو. وباءوا بغضب من اللہ، اور انہوں نے کمایا غضب اللہ. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ وہ کفر کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. ویقتلون النبیین، اور قتل کرتے تھے نبیوں کو، بغیر الحق، ناحق. ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے گزرنے والے بنے. تو یہ کمپلیٹ ایک پیسج ہمارا ہوا جس میں ہم نے نعمتوں کو بھی دیکھا اور ان کی ناشکری اور ناقدری کو بھی دیکھا. تو ہارون بھائی اس میں جو ہے آپ ضرور اپنے بالکل، یہ جو ہے نا، یہ تو ایسا ہے کہ میں بس بیٹھا ہوں کہ آپ مجھے کہیں شروع ہو جاؤ تو میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ مدنا خطان. دیکھیے، یہ پورا کنکلوژن جو ہے نچوڑ آ گیا آخر تک، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک بات سے دوسری بات نکالتا ہے، کرتا ہے، بتاتا ہے، سمجھاتا ہے، اور پھر واپس جو ہے نا اسی جگہ لے آتا ہے آپ کو، گھما کے، گول گھما کے نا، جہاں سے بات شروع ہوئی ہوتی ہے. تو یہ ساری وہ آیات ہیں، وہ باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انہی کو بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ
تم یہ تھے، تم یہ تھے، تم یہ تھے. اب اس میں ہم نے 58 تک جیسے ہم نے پڑھا کہ جو ہے نا ان کو اللہ نے کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور وہ یہ کرو اور تم سجدہ کرو اور استغفار مانگو اللہ سے، تو انہوں نے نہیں کیا، اس کو تبدیل کر لیا. سجدے میں بھی کہا جاتا ہے کہ جب جو بات سجدے کی تھی اس کو انہوں نے ایسے کیا کہ ان کا منہ ادھر تھا اور پیروں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. تو اس کی تفاسیر اگر آپ پڑھیں تو بہت ساری دوسری چیزیں بھی اس کے اندر ملتی ہیں، لیکن باٹم لائن یہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کری، جو اللہ نے ان کو کہا تھا اس کو ویسے نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے کیا کیا؟ بدل ڈالا ان کو. کیا فبدل الذین ظلموا قولا، تو جو بات کہی گئی تھی اس سے بدل ڈالا، اور انہوں نے جو بات کہی گئی تھی اس کو بدل ڈالا، اور ہم نے ظلم کرنے والوں کو آسمان سے عذاب ڈال دیا. تو یہ ہم نے پہلے اس کی تفسیر کر لی ہے. اس کے بعد کیا ہے کہ اسی بات میں سے اللہ ایک بات اور نکال رہا ہے کہ پہلے کھانے والی بات تم نے کی تھی کہ ہمیں کھانا یہ نہیں کھانا، ہمیں دوسرا کھانا کھانا. پھر اب تم نے کھانے کے بعد پانی کی بات کی، تو پانی میں بھی ہم نے تمہیں اتنی دیے کہ تمہیں 12 چشمے دے دیے. تو کھانے کی بات ہو گئی، پانی کی بات ہو گئی، اللہ نے دونوں چیزوں میں ان کو سیٹ کر دیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے مطلب اب یہ والی بات جو اللہ ڈیٹیل نیچے بتا رہا ہے نا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، یہ والی بات جو اللہ بتا رہا ہے نا، یہ اس سے پہلے کی ہے. اگر میں غلط نہیں ہوں تو اماد بھائی ذرا تصحیح کر دیجیے گا. یہ اس سے پہلے کی ہے جب یہ اس شہر میں داخل ہوئے جہاں پہ اس سے پہلے اللہ نے بتایا کہ جاؤ تم شہر میں داخل ہو جاؤ. اس سے پہلے یہ انہوں نے اللہ سے کہا کہ ہمیں جو ہے نا ایک کھانا نہیں کھانا، ہم تنگ آ چکے ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ مختلف کھانے کھانے ہیں. تو یہ والی بات جو ہے یہ اس سے پہلے کی، مطلب اللہ نے پھر وہ بات بتائی، پھر اس بات کی تفسیر بتائی، اس بات کی تشریح بتا رہا ہے کہ یہ وہاں پہ داخل ہونے کا میں نے ان کو کیوں کہا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ والی چیز مانگی کہ ہمیں جو ہے وہ سبزیاں چاہیے، ککڑیاں چاہیے، یہ چاہیے. تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہاں پہ استغفار کرتے ہوئے جاؤ اور سجدے کرتے ہوئے جاؤ اور یہاں رہو اور کھاؤ پیو، اور جو ہے کیا کہتے ہیں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی، بڑھ جائیں گی. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. پھر اللہ نے یہاں پہ آخر میں ان کو بتایا کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوا. تمہارے ساتھ جو ہوا وہ یہ تھا کہ وہ دور بد علیہم، اور مار دی گئی، دے دی گئی، ان کو پہنچا دی گئی ان تک ذلت. ٹھیک ہے نا، ذلت کا مطلب ذلت ہی ہے. اور تمہارے پہ ٹھہرا دی گئی ذلت، والمسکنہ، اور تمہارے پہ ٹھہرا دی گئی ذلت، یعنی کہ تمہارے اوپر اس کو روک دیا گیا کہ وہ رہے گی اب تمہارے اوپر. اور تم کیا ہوا؟ لوٹے ہو تم. تو اللہ کا غضب ہے، تو کس کے ساتھ؟ اللہ کے غضب کے ساتھ. اور کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. اب جو اوپر ساری باتیں ہو رہی ہیں نا، آپ سمجھ جائیے کہ اوپر جو یہ ہم نے 20 آیتیں 15 یا 20 آیات پڑھی ہیں، یہ 3 آیات ان 20 آیات کا نچوڑ ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ ان کو بتاتے جا رہا ہے میں نے تمہارے لیے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا. آخر میں آ کے اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے اوپر ذلت ٹھہرا دی ہے، رکھ دی ہے، مقدر کر دی ہے، دے دی ہے. اب یہ تمہارے ساتھ رہے گی. کیوں؟ اور وہ جو کیوں ہے اس کا جواب یہ اللہ نے یہاں پہ دیا ہے. کیونکہ تم اللہ کی آیات کی، اللہ کی نشانیوں کی ناشکری کرتے تھے، اللہ کی آیات اور اللہ کی نشانیوں سے انکار کرتے تھے، ان کا کفر کرتے تھے. اور جو سب سے بڑا جو جس کو کہہ سکتے ہیں آپ چارج شیٹ ہے، وہ کیا ہے؟ یقتلون، جمع کا صیغہ ہے، وہ کرتے تھے. یعنی کہ ایک شخص نہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ، پوری قوم پہ یہ بات لاگو ہو گئی نا. کیوں ایک شخص نے، حالانکہ ایک شخص نے کیا ہوتا تو ایک شخص کے لیے اللہ میں ایک سنگل یا واحد کی بات کرتے، لیکن یقتلون سب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور نبیینا، یعنی کہ یہاں پہ بھی ایک واحد کا نہیں، ایک سے زیادہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو انہوں نے جو نبیوں کا قتل کیا، حالانکہ نبی بھی جو ہے اللہ کی آیات ہی ہوتے ہیں، اللہ کی نشانیاں ہی ہوتے ہیں، اور اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا. ان 2 باتوں کی وجہ سے جو آخر میں ساری چارج شیٹ بنانے کے بعد اللہ نے جو ہے نا ان کو کہا ہے کہ یہ 2 چیزیں جو آئی ہیں نا، تو اس کے بعد پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا اور ہم نے ذلت کو تمہارا مقدر بنا دیا. ٹھیک ہے. اور کیا کہا اللہ نے؟ ہاں، مسکن، تمہیں ٹھہرا دیا نا. مسکن مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسکن ٹھہرنے کی جگہ، رک جائے، گھر، یا مطلب ایسی جگہ جہاں پہ مطلب اٹس فار ایور، کائنڈ آف لائک ناٹ فار ایور بٹ لائک اس کے اوپر. تو یہ ان نافرمانی اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. یہ اللہ نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کی سٹیٹمنٹ ہے. یہ اللہ میں یہاں کہہ رہے ہیں نا، وہ نافرمانی کرتے تھے
اور وکانو یعتدون، اور حد سے نکلنے والے، بڑھ جانے والے تھے، یعنی کہ اعتدال چھوڑ کے ایک طرف کو بہت زیادہ بڑھ جانے والے تھے. اور اسی بڑے پن میں جب وہ نبیوں کے ساتھ جو ہے، نبی جب آتے تھے تو ان کے ساتھ اپنے اختلافات کو اس نہج پر لے جاتے تھے کہ ان کو قتل کر دیتے تھے. یہ جو ہے نا یہ آیت، یہ یہاں پہ ایک پوری اوپر سے جو بات آ رہی ہے اس کا نچوڑ ہے. یہاں اللہ میاں نے اس کے اوپر جو ہے نا ایک سٹیمپ لگا کے اس کو یہاں پہ بند کیا ہے. ٹھیک ہے نا، بند مطلب اس کے پورے ختم کیا. اس کے بعد جو آگے 62 ہے اس سے ایک نئی بات سٹارٹ ہوتی ہے، لیکن جو ایک مکالمہ چلا آ رہا تھا نا، پوری ایک تفسیر چلی آ رہی تھی، وہ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہوا، اور وہ بہت عرصے تک ہسٹری ہے، سب کو پتا ہے، اس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے. اس کی جو وجہ اللہ نے بتائی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو ان کا انکار کرنا، ناشکری کرنا، اس کی اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، اس کے ساتھ یہ نہیں یہ چاہیے، یہ نہیں یہ چاہیے، یہ نہیں یہ چاہیے کرنا. اللہ نے اگر ہمیں اجازت دی ہے کسی چیز کی کہ سفر میں روزے کی چھوٹ ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ابھی بھی آپ جو ہے نا جا کے کہ نہیں میں تو رکھوں گا، اللہ تمہیں کہہ رہا ہے میں نے چھوٹ دی ہے بھائی. ٹھیک ہے، قصر نماز ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر آپ سفر میں ہیں، آپ روزہ ہے، جو چیزیں جن چیزوں کی چھوٹ اللہ نے دی ہے ان میں بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو کریں گے، اور جہاں نہیں دی ہے وہاں ہم کہہ رہے ہیں نہیں کریں گے. یہ آئی مین دس از واٹ اٹ از بیسیکلی. اللہ نے ان کو کھانا دیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہ نہیں یہ نہیں ہمیں وہ چاہیے. اچھا بھائی یہ لو. اب اللہ نے کہا کہ تم جو ہے حتتن، ٹھیک ہے نا، تم نے استغفار کرنی ہے، اپنے اللہ سے وہ مانگنی ہے، وہ اس کو چینج کر دیا کہ نہیں یا اللہ اللہ ہمیں اور دے اور دے اور دے. یہ جو چیزیں ہیں نا چھوٹی چھوٹی، ان کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، سمجھنے کی چیزیں، یہ بہت زیادہ سمجھنے کی چیزیں کہ ان کی وجہ سے اینڈ ریزلٹ کیا ہوا کہ ذلت ان کا مسکن بن گئی. مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا جو اس میں سبق ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ خام خواہی کی جو ہم نے اپنے اندر چیزوں کو گھسیڑ لیا ہے نا، خام خواہی کی، جن کے مطلب اس کی کسی روایت سے جوڑ دیا، کسی قصے سے اس بات کو جوڑ دیا اور جوڑ کے اس کو لے کر بھائی نہیں ہے ضرورت اس کی. اللہ نے کہا ہے بھائی اب نہیں ہے تو آپ مطلب ضروری نہیں آپ اس کو اتنا لمبا کھینچ کے اتنا سخت بنائیں. اللہ نے اس کے اندر کسی چیز میں گنجائش چھوڑی ہے تو اس کی حکمت ہے، چھوڑی ہے اس کو کریں، آپ اس کو استعمال کریں. بھائی قصر نہیں پڑھنی، کیوں؟ جو اللہ نے اگر دیا ہے کہ آپ سفر میں ہیں، آپ اس کو کم کر کے پڑھ سکتے ہیں، اگر اجازت دی ہے اللہ نے تو اس کو استعمال کریں. تو بہرحال باٹم لائن یہ ہے کہ یہ بہت اہم آیت ہے، اور یہاں پہ ایک اس کے پورے ایک سیکشن کا جو ہے اختتام ہوتا ہے انشاءاللہ. ہم اس کو پھر کنٹینیو کریں گے آگے سے آیت نمبر 63 سے. اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا انشاءاللہ، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ان باتوں سے کچھ فائدہ پہنچا، اور کوئی آپ کے کوشچنس وغیرہ ہوں تو، اور ہماری کوئی غلطی یا بھول چک ہو تو اس کو ضرور معاف کیجیے گا، کیونکہ بہرحال ہم بھی انسان ہیں اور ان غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں. اور استغفر اللہ، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو پڑھنے میں یا اس کے بارے میں بات کرنے میں ہمارے سے کوئی غلطی ہو تو اللہ ہمیں معاف کرے. ہماری نیت صاف ہے انشاءاللہ. اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.